میرے آقا نے چاہیا ہے تے کعبہ قبلہ بنے ہیں۔ میرے آقا نے چاہیا ہے نا تے کعبہ قبلہ بنے ہیں۔ یہ تے میرے آقا دی چاہتے اگر میرے آقا کسی اور پاسے منہ کر لیں دے تے اللہ اس نے بھی قبلہ بنا چھڑ دا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ محبوب اسی تو آڈا ویکھ رہے ہیں، تسی بار بار منہ آسمان وال اٹھا رہے ہو، فرمایا تسی ساڑھے لو ویکھ رہے ہو، اسی بھی تو آڈے لو ہی وینے پہ ہیں۔ تسی بار بار اپنا چہرہ آسمان وال اٹھا رہے ہو، اسی بھی تو آنو ہی ویکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا سونے ہاں جدر تو آڈا دل کر دینا ادھر منہ کر لو، جدر تو آڈا منہ ہوئے گا اسی انہوں ہی قبلہ بنا چڑھا گا۔ جدوں میرے آقا علیہ السلام انشاءاللہ ایک جمعہ ہوئے گا پورا کہ میرے نبی نے کعبے نو قبلہ بنایا کس طریقے نہ بنایا اور وجوہات کی سن۔ جدوں حضور علیہ السلام نے کعبہ نو قبلہ بنا دیتا مسلمانہ واسطے کہ آج تو بات تسی ایس پاسے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تو آڈا قبلہ ہے۔ تو جڑے یہودی سن نا انہوں نے کچھ جملے بڑے سخت بولے، وہ آکھن لگے تسی منہ کر لیا ہے کعبے وال تے کعبہ تے ایڈا افضل ہی نہیں، افضل تے بیت المقدس ہے، یہ بیت المقدس اے افضل ہے کعبے نہ لو، اور یہ سب تو پہلا کاری بیت المقدس ہے، کعبہ تے بعد اچھ بنے ہیں۔ یہودیاں نے ایک گل آکھی کہ بیت المقدس پہلے بنے ہیں تے کعبہ تے بعد اچھ بنے ہیں، تے تسی غلطی کیتی ہے تو انہوں چاہیے دا سی تسی اس قبلے وال منہ کر دے، اس گھر وال منہ کر دے جڑا پہلے بنایا گیا سی۔ تسی غلطی کیتی مسلمانہ نے اس کعبے وال منہ کر کے۔ جدو یہودیاں نے یہ جملے بولے اللہ نے پھر قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ نے دسیا کہ افضل کیڑا ہے تے سب تو پہلے کیڑا بنے ہیں۔ اینج نہیں درہ سارے محبت نال با آواز بلند آنکھو درہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا۔ جدوں یہودیاں نے یہ جملے بولے نے آکھیا بیت المقدس اے عظیم گھرے پہلا گھرے اے افضل گھرے بیت اللہ دے نالو۔ جدوں یہودیاں اے جملے بولے نے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی فرمایا بے شک ان اول بیت، فرمایا بے شک پہلا گھر، ان اول بیت بے شک پہلا گھر وضع للناس جڑا لوگاں واسطے بنایا گیا عبادت دی غرض دے نال، فرمایا ببکتا، فرمایا او بیت المقدس نہیں، او فلسطین وچ نہیں، فرمایا جڑا پہلا گھر عبادت کرنے واسطے جدر منہ کر کے عبادت کرنی ہے، فرمایا جڑا پہلا گھر بنایا گیا ہے، فرمایا او بیت المقدس نہیں بلکہ او قبلہ کعبہ ہے جڑا مکے وچ موجود ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، فرمایا او مکے وچ او کیسا گھر ہے، اللہ فرمایا او کوئی عام گھر نہیں، مبارکن، فرمایا او گھر برکتاں والا ہے۔ او گھر کیڑا ہے؟ سارے بولیے کیڑا گھر ہے؟ فرمایا او گھر برکتاں والا ہے، وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ، فرمایا عالمین واسطے او دے وچ ہدایت بھی ہے۔ اللہ کریم نے اس گھر دا مزید تارو پیش فرمایا۔ اللہ فرمایا فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاہِيمَ، فرمایا اس کعبے وچ ساڑیاں نشانیاں بھی نے، اس کعبے وچ ساڑیاں نشانیاں نے۔ یا اللہ کیڑی نشانی ہے؟ فرمایا مقام ابراہیم،
فرمایا ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے. کی دی نشانی؟ اللہ دی. اللہ دی. اللہ فرمایا فیہ آیاتن. فرمایا دے وچ ساڈیاں نشانیاں نے. وہ نشانی کیڑی ہے؟ فرمایا مقام ابراہیم. فرمایا مقام ابراہیم ہے. فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. فرمایا جیڑا یہ دے وچ داخل ہو جائے گا وہ امن پا جائے گا. جیڑا اس کعبے چاہ جائے، حرم چاہ جائے، وہ کی ہو جائے گا؟ امن بھی چاہ جائے گا. اگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا اللہ واسطے لوگاں دے اتے یہ ضروری ہے کہ اس گھر دا حج کرن. اگر استطاعت ہے تو لوگاں تے ضروری ہے اس گھر دا حج کرن آ کے. اگے اللہ کریم فرماندا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تے فرمایا جڑا کفر کرے، جڑا انکار کرے، جڑا ادھر نہ آوے، تے فرمایا اللہ نو ایڈی پرواہ کوئی نہیں، اللہ انجی گھنی ہے. اللہ کی ہے غنی ہے، بے پرواہ ہے. عن العالمین. فرمایا اللہ تے بے پرواہ ہے، غنی ہے. تو گرامی قدر حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں یہودیاں دے سامنے اس قرآن دی آیت نو رکھیا. فرمایا تسی آندے ہو کہ قبلہ جڑا ہے وہ بیت المقدس ہے اور افضل ہے، سب تو پہلا گھر ہوئے. فرمایا نہیں، سب تو پہلا گھر ہوئے جڑا مکے وچ بنایا ہے، جنہوں کعبہ مکرمہ آکھیا جانا ہے. اے باری کھول سکتی ہے جی؟ کھول دو، اندر بہت زیادہ حبس ہو گئی ہے، مہربانی کھول دو اس میں. گرامی قدر حضرات اس کعبہ شریف نو سب تو پہلے گل کعبے تو شروع کریے نا، کیونکہ حج جو ایتھوں شروع ہونا ہے. سبحان اللہ پیار نہ لاکھو درہ گوڑے چھڑ کے، اے گوڑے چھڑ کے سبحان اللہ لاکھو درہ. کعبہ زمین دے اتے سب تو پہلے آ کے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. کنے آ کے بنایا؟ سارے بولیے کنے آ کے بنایا؟ اور کئی روایات ایسیاں بھی نے کہ حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق تو تقریباً 2000 سال پہلے. کتنے سال کی دی تخلیق تو حضرت آدم علیہ السلام. ایتھے میں ایک جملہ کہہ دینا، اکثریت نہ ساڑھے دوست کو جنا حضرت آدم علیہ السلام دا نام آوے تو کہہ دینا بابا، نہیں کہنا چاہیے. کیوں کہ بابا ساڑھے بھی جڑا بالکل ہم ماتڑ جاوے انہوں بابا کہہ دینے. تو آدم علیہ السلام چونکہ اللہ دے نبی نے، اللہ دے نبی دے شایان شان جڑے جملے ہون وہ استعمال کرنے چاہیے. کی کہنا چاہیے؟ حضرت آدم علیہ السلام. وقت گزرنے دے نال 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 او اتو دیواراں دیاں مٹ دیاں گئیاں. آدم علیہ السلام جدو پھر آ کے جناب جبریل آئے، انہوں نے دسیا جناب اس جگہ تے پہلے کعبہ سی بنیا، فرشتیاں نے بنایا سی، اتو پھر نوے سرے ایدی تعمیر اٹھاؤ، پھر ایدی بنیادہ رکھو. آدم علیہ السلام نے بنایا، وقت گزردہ رہا، آدم علیہ السلام دا وقت گزریا. حضرت سیدنا شیس علیہ السلام دا وقت گزریا. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دا جدو وقت آیا نا، تو جدو طوفان نوح آیا، اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم طوفان نوح دے وچ اس کعبے نو اٹھا لیا. کی کیتا؟ بولیے ذرا کی کیتا؟ کعبہ شریف نو اللہ تعالیٰ نے زمین تو اٹھا لیا. 3 4 5 کتاباں چ نہیں ہے، درجنہ کتب تفاسیر اور تواریخ اور کتب سیر اندر ایک جملے موجود نے، روایات موجود نے. حضرت نوح علیہ السلام دے دور جدو طوفان آیا، اللہ تعالیٰ نے کعبے نو اٹھا لیا. پھر وقت گزردہ رہا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا جدو دور آیا نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے ابراہیم، یا اللہ حکم فرمایا مکے وچ جاؤ، اتھے جا کے ساڑا گھر بناؤ. ہولی ہولی سبحان اللہ آکھو ایک باری. اللہ کنوں فرما رہے ہیں میرا گھر بناؤ؟ بولو ذرا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم مکے وچ جاؤ تو جا کے میرا. اچھا مزے دی بات ہے یار، جیڑا اللہ کن کہہ کے 7 اسمان بنا سکتا ہے، کن کہہ کے ڈی وڈی جنت بنا سکتا ہے، کن کہہ کے 12 20 دا کوٹھا نہیں سی بنا سکتا.
بنا سکتا سی کہ نہیں؟ پر کیوں نہیں بنایا؟ وجہ ایسی اللہ دی مرضی ایسی، اللہ چاہتا سی میرا نبی جا کے میرا گھر بنائے گا، میرا گھر جا کے میرا نبی بنائے گا، میرا نبی اتھے جویں اداواں کردہ رہے گا، قیامت تک جڑے لوگ آن گے انہاں واسطے او نبی دی سنت بن جائے گا کام کرنا، وہ سنت بن جائے گا، تے اگو جدے او دے امتی یہ کام کرنگے میں پھر انہاں نو او دا اجر عطا فرما دیا کرنگا۔ اجے میں ان تسی مسجد بنا رہے ہو نا، انج سمجھو کہ جی میں اللہ دے نبی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر تعمیر کیتا، اللہ نے توانو بھی سعادت عطا فرمائی ہے کہ تسی اپنے شہر، اپنے پنڈ، اپنی بستی دے اندر اللہ دے گھر بھی خوبصورت طریقے دے نال بنا دے۔ تے سبحان اللہ کو آج بنانا انہوں تھوڑا جا پیار نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حکم دے تحت سفر کردیاں مکہ پاک کی چاہے، وہ بڑا طویل واقعہ بخاری شریف حدیث مبارکہ کیویں آئے، کیویں نوح نال ملاقات کی تھی، کیویں ابراہیم اسماعیل نہ ملے، بہرحال بات جڑی میں جتھے تک لے کے جانا چاہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اسماعیل، ابا جان حکم، فرمایا پتر آج اللہ دا حکم آیا ہے، پتر اللہ دا گھر بنانا ہے، باپ بھی نبی ہے پتر بھی نبی ہے، اینجا نہیں ذرا ذوق بناؤ نا پھر گل چیڑی ہے گدر، باپ بھی نبی ہے تو پتر بھی نبی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام یہ نہیں عرض کی تھی ابا جی گرمی بڑی ہے تو جناب ایک کام میرے تو تے ہندہ نہیں، انج کرو 2-3 مزدور نہ لا لو تو جاؤ جناب جا کے بنا لو، انج نہیں عرض کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا پتر اللہ دا گھر بنانا ہے، اسماعیل علیہ السلام عرض کہتے ہیں ابا حضور پھر میرے واسطے کی حکم ہے، میں کی کرنا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پتر میں ہاتھ وچ کانڈی پھڑ کے تے ایجے کر کے گارا بچھا کے سیمٹ بچھا کے پتھر رکھاں گا تے تو مزدور بن کے تھلو پتھر چوکے میں نو پھڑا دیا رہنا، پتر میں پتھر رکھاں گا تو پتھر میں نو پھڑانے نے، میں مستری بن جانا تے پتر تو مزدور بن جا۔ اللہ اکبر، کیسا گھر بنن لگا یار، جنہوں بنان والے 2 اللہ دے نبی نے، بنان والے 2 اللہ دے نبی۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اسماعیل ابا حضور حکم ہوئے، فرمایا آپ پتر اللہ دا گھر بنائیے، ٹھیک ہے ابا جان چلو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام نو نال لے کے جدوں آئے کعبہ بنان واسطے اس مقام تے آئے جتھے آج کعبہ شریف دی عمارت موجود ہے، جتھے آج کعبہ بنیا ہویا ہے، آ کے آپ نے ویکھیا چٹیل میدان ہے، کوئی دیواراں نہیں، کوئی نیاں نہیں، چٹیل میدان نظر آ رہے ہیں، 4 چفیرے پہاڑیاں نے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کر دنے ابا جان کتھے اللہ دا گھر بنانا ہے، حضور دسو کتھوں نیاں بلند کرنیاں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نگاہ نو آسمان وال اٹھایا ہے، آسمان وال اٹھا کے عرض کیتی پروردگار عالم یا اللہ تو حکم دیتا ہے میرا گھر بناؤ، یا اللہ میں بھی آ گیا وہاں، میرا پتر اسماعیل بھی آ گئے، تے یا اللہ ہن تو دسنا کعبہ کڈا کو وڈا بنانا ہے، کڈا لمبا چوڑا اے تیرا گھر تعمیر کرنا ہے۔ ایک روایت دے پیش نظر آؤ ذرا میں دسنا چاہنا وا کعبے نو کیویں کر کے بنایا گیا، کعبہ کس انداز دے نال بنیا، نویں گفتگو سنو گے کئیاں تے اج تک کے گلاں ہی نہیں سنیاں ہون گیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی پروردگار عالم یا اللہ دس دے کنی کو جگہ تے میں تیرا گھر تعمیر کراں۔ جدوں ابراہیم علیہ السلام نے اے عرض کی تھی اللہ رب العالمین نے ایک بدل نو حکم فرمایا، بدل نو حکم فرمایا، فرمایا اے بدل چلا جا کہ جتھے تک جڈا جڈا میں گھر بنانا ہے اس جگہ تے جا کے اونی جگہ تے اپنی چھاں کر دے،
اس جگہ تے جا کے اپنی چھان کر دے بدل دا ٹکڑا اڑدا آیا ہے جتھے آج کعبہ ہے اتنی جگہ تے آ کے کعبے نے انج کر کے چھان کر دیتی ایک روایت دی اندر اے بھی ہے دوسری روایت اندر اے بھی اللہ رب العالمین نے ہوا نو حکم فرمایا اے ہوائے چل جا جتھے میرا گھر بننا ہے تے جنی جگہ تے میرا گھر بننا ہے جا کے اتھوں زمین نو صاف کر دے ابراہیم نو پتہ لگ جائے گا ایتھوں لے کے ایتھوں تک گھر بنایا جانا ہے تیسری روایت ہے اللہ دے نبی نے جناب ابراہیم علیہ السلام عرض کی تھی یا اللہ حکم فرمانا ایک کنہ کو بڑا گھر بناوا 3 فٹ لمبا ہوئے 40 فٹ لمبا ہوئے 50 فٹ چوڑا ہوئے اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے اے میرے پیارے ابراہیم نبی اے بیک ہن میں جگہ دی پیمائش کرنا واسطے اپنی ایک نکی جی مخلوق تیرے وال ٹوراں گا تینوں آکی او جگہ دی پیمائش کر کے دے گی ٹھیک ہے یا اللہ حکم ہوئے اللہ رب العالمین نے ایک مکڑی نو حکم دیتا ایک مکڑی نو حکم دیتا فرمایا اے مکڑی ہے جا جتھے جا کے میرا گھر بننا ہے جنی جگہ تک بننا ہے اونی جگہ تے ہر پاسے اپنا جالا تن دے اوتھے اپنا جالا تن دے مکڑی نے آکے جتنی جگہ تے آج کعبہ شریف بنے آئے مکڑی نے آکے جالا تننا شروع کیتا ہے جدوں جالا تن دیتا اگلی گل سننا جدوں جالا تنیا مکڑی نے جالا تن کے مکڑی پیچھے ہو کے انج نظر آسمان وال اٹھا کے آندی یا اللہ تیرا حکم ہویا سی کہ جا کے مکڑی جالا تن دے یا اللہ میں جالا تن دیتا ہے یا اللہ ہر ایک نو تو اجر دینا ہے جیڑا بھی مزدوری کرے گا یا اللہ تو انہوں اجر دینا ہے کہ یا اللہ میں تے اپنی ڈیوٹی کر دیتی ہے اپنی دیاری میں تے پوری لا دیتی ہے اپنی ڈیوٹی میں تے نبھا دیتی ہے یا اللہ 10 منوں کی ملے گا اللہ کریم نے فرمایا مکڑی ہے اے تھو ٹور چل دیاں اے مکے تو باہر نکل جا مکے تو باہر ایک پہاڑی ہے جنہوں جبل سور آکھیا جاندہ ہے اس پہاڑی تے چلی جا اوتھے جا کے انتظار کر دی رہو ایک ویلا آئے گا جدو میرا یار اپنے یار ابو بکر نو لے کے اس پہاڑی بھی چاہے گا 3 دن تے 3 راتہ میرا یار اوتھے روے گا ابو بکر بھی زیارت مصطفیٰ دی کرے گا تو بھی 3 دن رج کے مصطفیٰ دی زیارت کرے گا جا 3 دن اللہ ہاتھ چاری یا الہ اللہ فرماندہ ہے اللہ تعالیٰ محسنہ دے اجر نو ضائع نہیں کردہ اللہ احسان کرنے والے دے اجر نو بولو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے دے اجر نو ضائع نہیں کردہ اچھا اس تو اگلی روایت چوتھی روایت سننا یہ جڑیاں میں روایتاں پیش کی تھی نا تفسیر در منصور جلد 1 صفحہ نمبر 344 دے ہوتے امام جلال الدین سیوطی نے لکھیاں نے روایتاں اور جڑی ہون پیش کرنے لگا معارج النبوت دے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 665 دے ہوتے روایت موجود ہے چوتھی روایت کی ہے جدو کعبہ بنن لگا اللہ دے نبی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کر دینے یا اللہ اے میں تیرا گھر بنان لگا ہاں کنی جگہ تے بنانا ہے چوتھی روایت کی ہے اسے ٹائم اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل امین نازل فرمایا جبریل جا میرے نبی ابراہیم دی بارگاہ بھی چلا جا ابراہیم علیہ السلام دے کول جناب جبریل آئے آکے سلام پیش کیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام فرمایا جبریل اینی جگہ تے کعبہ بننا ہے جی حضور کعبہ بننا ہے اس
اس جگہ تے اتنی جگہ تے کعبہ بنایا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام دے کول جناب جبریل امین کھڑے نے, ادھر جناب اسماعیل علیہ السلام کھلوتے ہوئے نے. حضرت اسماعیل عرض کر دنی ابا جی دسو پتھر لے کے آواں. فرمایا پترا پتھر تے لے اونے نہیں, پر نکی موٹی پہاڑی تو پتھر نہیں لے اونے, اللہ دا گھر بنانا ہے. آج اس دور کوئی امیر بندہ اپنا مکان بنائے آندہ میں اٹ کسے چنگے پٹھے دی لانی ہے, جدہ سچا بھی چنگا ہوئے, جدہ بالکل ٹھیک سائز ہوئے, او اٹ لانی ہے. میں کہا جدو گھر اللہ دا بنن لگا, اللہ نے پتھر ماڑیاں پہاڑیاں دے نہیں لائے, پہاڑیاں بھی عظیم پہاڑیاں تو پتھر لے آن دے. حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کر دنی ابا جان کتھوں کتھوں پتھر لے کے آواں. آپ نے فرمایا پتر اسماعیل اے اللہ دا گھر بننا ہے تے پہاڑیاں متفرق پہاڑیاں تو پتھر لے کے آنے نے. ابا جی سب تو پہلے دسو کیڑی پہاڑی تو پتھر لے کے آواں. فرمایا پترا کوہ لبنان تو پتھر لے آ. کتھوں پتھر لے کے آ؟ لبنان تو, کوہ لبنان تو. کوہ لبنان مکے دی پہاڑی نہیں بلکہ ملک شام وچ موجود ہے. اے مکے دی پہاڑی نہیں, اے ملک شام دی پہاڑی ہے. اور اے پہاڑی اوے, اے پہاڑی دے اتے ہر قسم دے میوے لگ دینے, ہر قسم دے پھل لگ دینے. اور علامہ قزوینی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عجائب المخلوقات, عجائب المخلوقات. او دے وچی نہ لکھی ہے فرماندے نے اے پہاڑی ہووے جس پہاڑی دے اتے ہر طرح دے میوے لگ دینے, ہر طرح دے پھل لگ دینے. اور اس پہاڑی دے اتے اللہ دے نیک ولی جنہاں نو ابدال کہندے نے اس پہاڑی تے ہر ٹائم موجود رہندے. جتھے ابدال ڈیرا لا کے بیٹھے نے وہ پہاڑی انہوں کوہ لبنان کیا جاندے. فرمایا پتر اسماعیل اس پہاڑی تو پتھر لے کے آؤ. اسماعیل کہندے ابا جی کتھے ملک شام, کتھے کوہ لبنان تے کتھے مکہ, ایڈی دوروں پتھر کیویں آن گے؟ جناب جبریل ہاتھ بن کے کہندے نے سونے میں اسے واسطے ہی آیا ہاں سرکار, میں ایڈی دوروں پتھر لے آن واسطے ہی آیا ہاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوہ لبنان تو پتھر چک کے لے آندے نے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ پھڑ پھڑ کے پتھر جناب ابراہیم نو پیش کر دے جاندے نے. ابراہیم علیہ السلام رکھ دے جاندے نے. آپ نے فرمایا پتر ابا جان حکم ہوئے, فرمایا پتر کوہ لبنان تو جتنے پتھر آئے سن اے تے میں رکھ لینے. پتر ان ہور پہاڑی تو پتھر لے کے آؤ. ابا جی کیڑی پہاڑی تو؟ فرمایا پتر اسماعیل ہن کوہ زیتا تو پتھر لے کے آؤ. ابا جی اے کتھے وے؟ فرمایا پتر اے بیت المقدس وچ, اے فلسطین دی پہاڑی ہے کوہ زیتا. فرمایا پتر اوتھوں پتھر لے کے آؤ. علامہ قزوینی نے ایک جملہ بڑا مزیدار لکھیا تفسیر عزیزی دی اندر. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بڑی کمال بات لکھی. فرماندے نے وجہ کی ہے اس پہاڑی تو پتھر کیوں منگوائے سن؟ فرمایا اس واسطے اے پہاڑی او پہاڑی سی اللہ دے نبی دی نگاہ پہ ویکھدی سی. اس پہاڑی دے اندر ایک غار ہے, اس غار دی اندر ایک ویلا آنا سی جدو اللہ دے 70 نبیاں نے ایک ٹائم وصال فرما جانا سی. فرمایا اس پہاڑی تو پتھر لے کے آؤ. جناب جبریل نے کوہ زیتا تو بھی پتھر لے کے آندے. اگے سننا بڑی مزے دی بات ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کر دنی ابا جان کوہ زیتا تو میں پتھر لے آندے نے. حضور ہون دسو کیڑی پہاڑی تو پتھر لے کے آواں؟ فرمایا پترا ہون کوہ تور تو پتھر لے کے آؤ. کوہ تور تو پتھر لے کے آؤ. کوہ تور کیڑا پہاڑ ہے؟ اے اوہی پہاڑ ہے جتھے موسیٰ علیہ السلام کھلوتے سن تے رب نال گلاں کردے سن. عجائب المخلوقات علامہ قزوینی نے لکھی ہے, اور ایک گل میں کسے اور مورخ کولوں نہیں پڑھی, صرف علامہ قزوینی دی کتاب عجائب المخلوقات اندر لکھے ہے. اندر جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ تور تے جدوں رب نال گلاں کرنا چاہتے
فرماندے سن اللہ دی طرفوں ایک بدل آوندا سی او بدل حضرت موسیٰ دے بالکل اُتے آ جاندا سی چار چفیرے موسیٰ نو لوگاں دیاں نگاہاں تو ڈھک لیندا سی موسیٰ علیہ السلام اس بدل وچ کھلو کے رب نال گلاں کردے رہندے اور اے کوہ طور اوہی پہاڑے جتھے بوٹا لگا سی جو دے وچ نور پیا نکلدا سی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا اس پتھر وچ اس بوٹے وچوں آواز آئی سی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین پہاڑے جتھے موسیٰ کلیم اللہ کھلو کے رب نال گلاں کردے رہے فرمایا پتر کوہ طور تو پتھر لے آؤ جناب جبریل دی معیت دے اندر پتھر آ گئے اسماعیل علیہ السلام چوک چوک کے پھڑا رہے ہیں جبریل لے آ رہے ہیں کوہ طور تو پتھر آئے رکھ دیتے گئے جدو بھی پتھر سارے لگ گئے نا عرض کی تھی ابا جی ہون کتھوں لے ہونے نے فرمایا پتر ہون اس پہاڑی تو پتھر لے کے آ جس پہاڑی تے جناب نوح دی کشتی آ کے کھلوتی سی جس پہاڑی تے آکے جناب نوح علیہ السلام دی کشتی رکی سی جنہوں جودی پہاڑ کیا جانا ہے پتروں تو پتھر لے کے آؤ جناب جبریل امین جا کے جودی پہاڑ تو پتھر لے کے آئے وہ بھی پتھر جدو سب لگ گئے نا تو جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا جدو دیواراں تھوڑی ہیں بلند ہوئی ہیں نا نظر آسمان والے اٹھا کے اندر یا اللہ اینیاں دیواراں ہو گئی ہیں ہون میرا دل کردہ ہے اس تیرا گھر بن رہے نا ایدی دیوار دی کسے نکر دے وچ میں کوئی نشانی رکھنا چاہنا کی رکھنا چاہنا نشانی یا اللہ کو نشانی دے نا جڑی میں دے نہ رکھا فیہی آیاتن اللہ فرمائندہ ہے دے وچ ساڑیاں نشانیاں نے یا اللہ کوئی نشانی دے نا جڑی میں تھے رکھا جناب جبریل جنتی جو ایک پتھر لے کے آئے سفید رنگ دا پتھر لے آکے جناب جبریل نے جناب اسماعیل نو دیتا اسماعیل علیہ السلام نے جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو پھڑایا ابراہیم علیہ السلام نے او سفید دودھ نالوں زیادہ چٹا پتھر دیوار کعبہ وچ نصب کیتا جنہوں آج حجر اسود کیا جاندہ ہے یہ پتھر جنتی پتھر ہے اور روایات ہی چاہتا ہے قیامت والے دن اللہ اس پتھر نو دو اکھاں دے گا اور ایک زبان دے گا پتھر بول کیا کہے گا یا اللہ اینے بھی منو بیکھیا سی اینے بھی منو چمیا سی یا اللہ اینو بھی جنت دے دے اچھا حضور علیہ السلام دے غلاموں جناب جبریل امین پتھر پیش کیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے اٹھا کے پتھر نو دیوار کعبہ وچ نصب فرما دیتا پھر دیوار چک دے رہے بلند کر دے رہے جدو دیوار بلند ہوندی رہی نا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ عرض کر دینے ابا جان ہن فرماؤ کس پہاڑی تو پتھر لے کے آواں فرمایا پتر پتھر تے ہن آئی جان گے پر گل لے ہن دیواراں ہو گئے نا اچھیاں ہن میرا ہاتھ نہیں پہنچدا دیواراں اچھیاں ہو گئے ہاتھ نہیں میرا پہنچدا تے پتر ہن کو وڈا سارا کو پتھر لے آنا جڑا میں تھلے رکھا جدے اتے کھلو کے میں پتھر ہیں اتے رکھ دا رہا پتھر کو لیا وڈا سارا جڑا میں تھلے رکھا ایدے متعلق بھی دو تین علماء نے روایات بیان فرمائیاں ایک روایت ہے کہ او پتھر جناب جبریل امین جنت وچوں لے کے آئے جنت وچوں پتھر لے کے آئے اچھا ایک بات میرے ذہن چوں نکل گئی میں انہوں پھر ریپیٹ کرنا چاہنا حجر اسود دے حوالے دینا اللہ اکبر معارج النبوت دے اندر اور تاریخ ابن خلدون دے اندر علامہ عبد الرحمن ابن خلدون نے اس بات کو لکھیا کہندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پتر کو نشانی لیا جڑی میں دیوار وچ رکھاں ایک روایت پہلے سنا دی تھی جبریل لے کے دوسری روایت کی حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ دی گل سن کے کہندے نے ٹھیک ہے باجی میں کوئی لبنا نشانی واسطے پتھر حضرت اسماعیل علیہ السلام انج کر کے پہاڑاں دے کولوں گزرتے جا رہے ہیں جدوں جبل ابو قبیس دے کولوں جناب ابراہیم دے پتر جناب اسماعیل گزرے نا جبل ابو قبیس اے او پہاڑی ہے جدے اتے کھلو کے میرے نبی نے چن دا آپریشن کیتا سی جبل ابو قبیس
جدوں جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام جبل ابو قبیس دے کولوں گزرے نے اسماعیل علیہ السلام نے کنا وچ آواز آئی اے اسماعیل ادھر میرے اللہ ہو بڑی مدتاں تو میں ایک امانت اپنے وچ رکھ کے بیٹھا ہویا وا امانت لے لو جناب بڑی مدت تو ایک امانت میرے وچ موجود ہے حضور او امانت وصول فرما لو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سجے کھبے ویکھے اے بندہ تے نظر کوئی نہیں آندا غور کیتا تے جبل ابو قبیس وچوں آوازاں پیاں آوندیاں نے اے اسماعیل اے میرے وچ ایک امانت موجود ہے او امانت لے لو اسماعیل علیہ السلام نے جبل ابو قبیس ولوں انج ویکھیا فرمایا او جبل ابو قبیس دس تیرے کول کیڑی امانت ہے کتھوں دی امانت ہے تے کدوں دی امانت ہے کدوں دی امانت سانبھی بیٹھا ہے او جبل ابو قبیس بول کے آندا یا نبی اللہ جدوں طوفان نوح آیا ہے جدوں طوفان نوح آیا ہے اے دے وچ اس کعبے دے وچ ایک نکر تے ایک پتھر لگا سی جنوں حجر اسود کہندے نے اللہ نے او پتھر نو اوتھوں اٹھا کے اے میرے وچ رکھ دتا سی سرکار کئی ہزار سال گزر چلے نے وہ پتھر میرے وچ موجود سی اج اللہ حکم دیتا ہے اسماعیل پہ آندا ہے اینو امانت واپس کر دے یہ امانت اس نو واپس کر دے اسماعیل علیہ السلام نے لیا کے نصب کیتا آپ نے فرمایا پتر ان کو پتھر لے آنا جدے اتے کھلو کے میں دیوانہ تعمیر کرا ایک روایت پیش نظر جناب جبریل جنت چوئے پتھر لے کے آئے آپ نے این پتھر دے اتے قدم رکھیا توجہ ہے سارے دی بھائی تواڈے بھی جدوں کو مسجداں بندیاں نے گھر بندیاں اے گو بندی کہ نہیں پھٹے چھٹے کوڑیاں چھوڑیاں جڑیاں ہوندیاں نے اج لاندے ہو بالے بانس پھٹے رکھ دیو جدوں دیواراں اونچیاں ہو گئیں ابراہیم علیہ السلام فرمایا پتر ان دیواراں اونچیاں ہو گئیں ان اتے ہاتھ نہیں جاندا کوئی گو پھٹیاں دا انتظام کرنا پائے گا ٹھیک ہے بازور پتھر کئی دیکھے مگر پسند نہ آیا اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل نے فرمایا اے جنتی چو پتھر لائے جاؤ پتھر جا کے اسماعیل حضرت ابراہیم دے قدمہ چ رکھیا ابراہیم علیہ السلام جدو انج کھلوتے نا پتھر دے اتے جدو کھلوتے سخت پتھر ہوندہ ہے سخت کیوں بھائی کی ہوندہ ہے جڑے ہولی ہولی بول دو شاید تو آڑے علاقے کو تساں ویکھے ہون کوئی نرم پتھر بھی ہون پتھر کی ہوندے نے سخت اللہ دے نبی نے جدو پتھر دے ہوتے ہیں اپنے قدم رکھے نا اللہ دے نبی دے قدمہ دا صدقہ اللہ نے اس پتھر نو بھی مکھن ورگا بنا دیتا اللہ دے نبی دے قدم 1.5 انچ اس پتھر دے وچ نصب ہو لگ گئے اچھا میں بے شمار کتاباں پڑھیاں نے اس حوالے دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دا کعبہ بنان دے حوالے نال پر میں ایک کتاب بھی ڈاکٹر ساجد صاحب ایسی نہیں پڑھی جیدے وچ ایک ضعیف تو ضعیف روایت بھی ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام جدو اس پتھر تے کھلوتے ہون تے اسماعیل علیہ السلام کو جدو پتھر پھڑنا ہوندہ سی تے اسماعیل علیہ السلام نو حضرت ابراہیم علیہ السلام ویک کے تے پتھر والو ویک کے کہندے ہون او پتھرا تھوڑا جا نیواں ہوئی میں نو پتھر پھڑ لین دے تو جدو اتے رکھنا ہوندہ سی کوئی ایسی روایت میں نہیں پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہوئے پتھر ہون اچھا ہو میں نو اتے رکھن دے ایک بھی روایت ایسی نہیں ہون سنو جڑا جملہ میں کہنا چاہنا اللہ دے نبی دے دل وچ خیال ہوندہ سی کہ میں پتر کو پتھر پھڑا ابراہیم علیہ السلام دے دل وچ خیال آنا سی کہ میں پتر کو پتھر نو پھڑا ادھر اللہ دے نبی دے دل وچ خیال دے آن دی دیر ہے پتھر اللہ دے نبی دے دل دا خیال پوچھ کے آپ ہی نیمہ ہو جاندہ سی پتھر پھڑ لینا تے اللہ دے نبی دے دل وچ خیال ہونا کہ ہن میں اتے رکھنا ہے پتھر اپنے آپ اچھا ہوندا گیا جدو دیواراں اونچیاں ہوئیاں نا تھوڑیاں جیاں اینڈ تک پہنچیاں جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جان 4 پہاڑیاں تو پتھر میں لے آندے نے جبریل دی مائیت دے نال ابا حضور ہون دسو اے آخری وار کیڑی پہاڑی دے پتھر لگن گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پتر اے اسماعیل ابا حضور حکم ہوئے فرمایا پترہ ہون جبل ہرا تو پتھر لے کے آؤ
غار ہیرا اے اوہی پہاڑی ہے جتھے میرے نبی بیٹھ کے رب دی عبادت کر دے سن کہ میرے نبی تے پہلی وحی دا نزول ہویا جبریل نے آ کے عرض کیتی سی اقرأ بسم ربک الذی خلق کوہ ہرا تو لے کے آؤ غار ہرا تو پتھر آئے جدو کعبہ بن گیا نہ سنیو جدو کعبہ بن گیا مکمل ہو گئی عمارت تے اللہ دے نبی جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبہ بنا کے نا کعبہ بنا کے تے عرض کر دینے یا اللہ گھر بن گیا آ جڑی گو سی انہیں نو باہر سٹ دئیے فرمایا نا ابراہیم سونیا اس پتھر تے لگے نے تیرے قدم تے جتھے سونیا تیرے قدم لگن اسی پتھر باہر تو نہیں نہ سٹوان دے قیامت تک اسی مسلح بنا چھڑا گے وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مسلح اے میں انشاءاللہ محرم دے پہلے جمعہ دساں گا کہ مسلح بنیا کیویں اے تے پتھر سی بنیا کیویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی ٹھیک ہے یا اللہ اس پتھر نو آپ نے انج رکھ دیتا کعبہ شریف دی دیوار دے قریب پتھر نو رکھ دیتا تھلے کعبہ بنا کے نا اسماعیل علیہ السلام فرمایا پتر اسماعیل جی ابا جی فرمایا پتر آ اللہ دا گھر بنایا مزدوری کیتی ہے پتر آپ اجرت تے مانگ لئیے رب کو لو اللہ اللہ کیسا سہانا ویلا ہوئے گا جدو دو نبی اللہ دا گھر بنا کے اللہ کو مزدوری مانگ دے ہونگے تو مزدوری منگی کیویں اللہ نے قرآن نقل فرمایا اسنو سورہ بقرہ دے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا میرے دوویں نبی ابراہیم اور اسماعیل میرا گھر بنا کے آپ نے فرمایا بیٹا اسماعیل ابا حضور حکم فرمایا پتر ہاتھ چک میں بھی ہاتھ چکنا پتر میں دعا کرنی ہے تو آمین آکھنی اینجنی طرح محبت نہ سارے بولو ایک بڑی طرح سبحان اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اسماعیل ابا حضور حکم ہوئے فرمایا پتر اسماعیل میں اللہ دا گھر بنا دیتا ہے ہوں رب کو مزدوری بھی مانگ لئیے اللہ دے دوویں نبی ہاتھ بلند کیتے اللہ قرآن ارشاد فرمانا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللہ فرماندا ہے جدو میرے دعا نبیاں نے جدو کعبے دیاں دیواراں نو چکیا ہے بلند کیتا ہے ہاتھ اٹھا کے اندر یا اللہ ساڈیاں دعاواں نو قبول فرما لے بے شک تو سنن والا ہے تو جانن والا ہے ہاتھ اٹھا کے اندر ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ دے نبیوں نے ہاتھ چکے یا اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک یا اللہ سانو اپنے سامنے چکن والا بنا تے اگے کہندے نے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا تو یا اللہ جی میں سانو اپنے سامنے چکن والا بنایا ہی نا یا اللہ ساڑی اولاد بچوں بھی ایک ٹولہ ہوئے جڑا تیرے سامنے چکدہ رہے تیرے سامنے چکدہ رہے وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا یا اللہ سانو دے مناسک بھی سکھا دے وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اسماعیل علیہ السلام نے آمین آکھی ابا جی ہون ہاتھ پھیر دئیے منہ تے فرمایا نہیں پتر اجے مزدوری تے پیچھے رہیں دیئے جڑی منگنی ہے اجے تے پیچھے مین مزدوری تے پیچھے پئی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نے ہاتھ اٹھا کے عرض کر دے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ
رسولا عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بنا دیتا ہے میں یا اللہ تیرا حرم بنا دیتا ہے پاس بانے حرم تو گھل دے یا اللہ تیرا گھر بنا دیتا ہے گھر نو آباد کرنے والا تو بھیج دے یا اللہ او جس نبی دا ساڑے تو بعدہ لیا سی یا اللہ میں تیرا نبی ابراہیم تے اسماعیل اسا تیرا گھر بنا دیتا ہے تیری بارگاہ وچ دعا کرنے یا اللہ محمد مصطفیٰ نو روانہ فرما دے یا اللہ تیری بارگاہ چ دعا کرنے ہیں او رسول کل دے واباس فیہم رسولا او رسول ساڑے وال مبوس کر بھیج کیڑا رسول فرمایا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ یا اللہ ایسا رسول جیڑا آکے تیریاں آیتاں تلاوت کرے تے لوکانو کتاب و حکمت دا علم دے وے اگے جملہ اگے لفظ بڑا کمال ہے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ تو یا اللہ او نبی ایسا جنہوں آئے گا نا تو انہ پلیدانو آکے پاک کر چھڑے گا وَيُزَكِّيهِمْ اور انہوں نو پاک کرے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یا اللہ بے شک تو عزیز بھی ہے حکمت والا بھی ہے اچھا ابراہیم علیہ السلام اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دعا مانگ کے جدو ہاتھ پھیرے نا منہ تے اللہ نے فرمایا ابراہیم یا اللہ حکم فرمایا کعبہ تے بنا لے مزدوری بھی مانگ لیا تے ہونے کے ساڑھا کام بھی تے کرنا یا اللہ میں تے فلسطین تو تیرا ہی کام تے کرنا واسطے ٹرے ہاں تے پتر نو لے کے یا اللہ تیرا ہی کام کیتا ہے اور فرما حکم اور کی کام کرا سنو ہون اللہ دا قرآن ہون شروع ہویا جے حج دا موضوع ہون لگا میں دسن حج کیویں شروع ہویا کتھوں ٹریا تے کیویں کر کے ٹریا تے اللہ نے کیویں کر کے حکم حج دا ارشاد فرمایا ترقی کریے ساڑھے کو ٹائم ہی قلیل جا ہوندا ہے وہ موڈ بن دیا من نہیں ہے نہیں دیر ساڑھا موڈ بچ جاندہ ہے سبحان اللہ دا پیار دے نالا کھا اللہ کریم نے فرمایا پیارے ابراہیم میرا گھر تے بنا دیتا ہی یا اللہ بالکل تیرا گھر بنا دیتا ہے فرمایا ابراہیم آج جڑا سامنے پہاڑ جبل ابو قبیس ہے اس پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جا علماء نے لکھیا ہے فرمانے نے جدو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چوٹی دے اتے کھڑے ہو گئے اللہ کریم نے اس جبل ابو قبیس نو ایڈا کو اچھا بلند کر دیتا ایڈا کو بلند اس جبل ابو قبیس نو کیتا کہ ساری کائنات دے پہاڑ تھلے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھے ہو گئے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ہن ساڈے والوں اعلان کر دے یا اللہ کی اعلان کرا اللہ کریم نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اے ابراہیم اس پہاڑی تے کھڑے آئے کے وَأَذِّن اذان دے اعلان کر بِالنَّاسِ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اے ابراہیم اس پہاڑی تے کھلو کے اے لوگانو حج وال بلا حج دی دعوت دے یا اللہ میں تے اس پہاڑی تے کھلوتا وہاں میری آواز 20 فٹ دور والے بندے سن لین گے 30 فٹ 50 فٹ دور والے بندے سنن گے یا اللہ یا صرف مکے والے سن لین گے اس تو باہر تے میری آواز ہی نہیں جائے گی اللہ کریم نے فرمایا پیارے ابراہیم آواز دینا تیرا کم ہے جڑے جڑے بچے اپنے باپاں دی پشت وچ نے تے ماواں دے شکم وچ نے آواز دینا تیرا کم ہے پہنچانا میں رب العالمین دا کم اے ابراہیم آواز دینا تیرا کم ہے فرمایا وَأَذِّن بِاللَّهِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ابراہیم آواز دینا سونیا تو آڈا کم ہے آواز تسی دیو پچانا ساڑا کم ہے ویکھی سونیا لوگ پیدل بھی نسے آنگے تے سواریاں تے چڑھ کے بھی ادھر نسے آنگے مفسرین کرام نے لکھیا تفسیر قرطبی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا
معارج النبوت بھی روایت دیگر محدثین اور مفسرین نے لکھیا فرماندے نے جیڑے بچے باپ دی پشت سن ماں دے شکم سن یا جیڑے اجے قیامت تک آنے نے اجے عالم ارواح وچ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام دی آواز انہاں تک بھی پہنچا دیتی ابراہیم دی آواز سن کے جننے جننے لبیک آکھے ہے نا ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن کے نا ویو لوگو آؤ حج وال اللہ دا گھر بن گیا جے حج کرنے واسطے آؤ فرمایا جنہ نے ابراہیم دی آواز سن کے لبیک آکھے نا فرمایا جنہ ایک واری لبیک آکھے آؤ ایک واری جان گے تو جنہ دو واری آکھے دو واری جان گے تو جنہ تین واری آکھے جڑے تین واری گئے وہ بولو یا اللہ جمعہ دی محفل ہے تو جمعہ دا پاکیزہ خطبہ ہے یا اللہ اس محفل جننے بھی بیٹھے رہنے بار 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 مصطفیٰ دے در دی بھی حاضری عطا فرما اور اپنے گھر دی بھی حاضری نصیب فرما دے میں ایک شعر پڑھن لگائے تھے ذوق ہویا تے نال پڑھ لیا جے تے ہے بھی دعا ہی ہے اس طرح بلا لیجے سرکار مدینے میں اس طرح بلا لیجے سرکار مدینے میں اگلا جملہ سنیا جے پھر پڑھنا چاہنا اس طرح بلا لیجے سرکار مدینے میں مکے میں کروں سحری مکے میں کروں سحری اور افطار مدینے میں مکے میں کروں سحری مکے میں کروں سحری افطار مدینے میں اے صوفی خلیل ایک دل جا کر کے میں دیکھوں گا حسنین کے نانا کا دربار مدینے میں حسنین کے نانا کا بولو حسنین کے نانا کا دربار فرمایا پیارے ابراہیم آواز دینا تو اڈا کام ہے لوگاں تک آواز پہنچانا میں رب العالمین دا کام ہے ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیتی لوگاں تک آواز پہنچی ان توجہ ہے سارے دی سبحان اللہ پیار نہ لاکھو بس دو حدیثاں نکیاں پیش کر کے تو میں اجازت چاہنا حاجت حوالے دینا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ کعبے کول آیا کتھے آیا سارے بولیے کتھے آیا یا اللہ جڑا بولے ایسے سال جائے تو جڑا نہیں بولے یا اللہ جائے وہ بھی پر بہری بیڑے تے جائے بڑا سواد جو تھے بھی پورے 8 دن فرمایا جیڑا بندہ بیت اللہ وال آئے کرو ارادے دے نال آئے اے ارادہ نہ ہوئے میں چلنا ہوئے شاپنگ کرنا اس کے ہوتے یا ارادہ نہ ہوئے کہ میں اتھے کام کرنا چل یار ساڑھے پتہ کیا وہ چل جے نا کام چل جاتے حاجتے واٹتے ہی پہ آنا حاجتے اسی کاری لانگے نا عمرہ تشریف کاری لانگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کرو ارادے نال جائے ارادے نال کرو جائے فرمایا آ کے پھر کعبے دا کرے طواف کی کرے بولو بولو کی کرے پھر فرمایا کعبے دا کرے طواف فرمایا او بندہ گناہاں تو انج پاک ہو جاندہ ہے جی میں آج ماں دے پیٹی چو پیدا ہو کے کائنات چاہتا فرمایا ایک او دا عالم ہوندہ ہے
لو جی آخری حدیث پاک، اگرچہ روایات تے کافی ساریاں سن لیکن چونکہ ٹائم انتہائی قلیل ہے، اس حوالے نال آخری ایک حدیث پاک جڑی میں جناب دے سامنے پیش کرنا چاہنا، اور تھوڑی جی ہے لمبی ہے جی، ٹینشن نہ لو، یہ تقریباً 10 منٹ دی لاگی جانی۔ سبحان اللہ، ہولی ہولی آکھو چولی والے تواڈے کول آن لگے۔ اچھا یہ دسو اج تو کنے دن بعد عید ہے؟ اچھا ایدہ نہیں نے پتا، نکی عید دا بڑا پتا ہوندہ ہے، نکی عید دا بڑا پتا ہوندہ ہے کہ بھی انڈے پتا کیا اب پہلا روزہ کدن پینا ہے بھائی؟ معاذ اللہ روزہ نہیں ہو تیرے تے ایٹم بم بن کے پینا ہے، تو پھر آکھیں گے یہ کنے کو رہ گئے نا جی پیچھے مکن والا کہ نہیں مہینہ آ جائے۔ آقا کریم دا فرمانے والی شان ہے، اگر تینوں پتہ لگ جائے نا روزیاں دی شان کی ہے، مہینے دی عظمت کی ہے، تو دعا کریں یا اللہ سارا سال ہی رمضان ہی رکھیا کر۔ وہ چاند بھی ویکھ دے نے تے باقی ماں ایس عید کدھر ہے والا؟ وہ بولو تو صحیح، بدھ والے دن انشاءاللہ، آکھو سارے انشاءاللہ۔ تے عید بھی ہے کہ نہیں ادھر؟ بدھ والے دن عید ہی ہے نا، عید والا دن عید ہی ہوتا ہے نا۔ تے آ جڑے تواڈے اگے آنڈے نے سمجھو انہاں دی بھی عید ہے۔ آ جمعہ نال جمعہ تو عید للمسلمین، جمعہ مسلمانہ دا عید دا دیاڑا ہے۔ یہ جڑے تواڈے اگوں لنگن نے خالی نہ لنگ جانے، انہوں کوئی نہ کچھ دیا کرو بیچارے تواڈے کولوں لنگ دے۔ خالی ہے ویکھو 2 بندے ایڈے پلے بندے کھولو خالی لنگ جان، تے جمعے بعد بھی تسی کوئی 10 روپے کڑ کے دیندا پیا، کوئی 20 روپے کم از کم 100 روپیہ دے کوئی ایڈا مانا نہیں رکھدا جی۔ بل بھی 10 دے پینے بھئی واہ واہ سارا آ گیا ہے، تے وہ تساں ہی دینا ہے اللہ دی عطا نال۔ سبحان اللہ کو گل لگے چھڑی ہے ذرا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مسجد خیف وچ بیٹھا سا، تے 2 بندے نبی پاک دے کول آ کے بہ گیا، انہاں سلام کیتا، سلام کر کے نہ تے حضور دے کول بہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ بھائی کیویں آئے ہو؟ ایک انہیں تو بول کے آندھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اسی 2 بندے اپنے گھروں تواڈے کولوں کچھ مسئلے پوچھن واسطے آئے ہیں۔ کی آندے نے اسی 2 بندے تواڈے کولوں اپنے گھروں مسئلے پوچھن دے ارادے نال آئے ہیں۔ ہن جدوں میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے دوواں صحابیاں دی گل سنی نا، تے آپ نے جڑا جملہ بولیا سنیاں دی تے وہ جملہ جان ہے۔ تسی جو میں سبحان اللہ کی ہے نا دل تے کردہ بھی ہونے ہی تقریر چھاڑ دیا ایتھے ہی۔ اجے بھی کئی بندے بڑے پکے ہو کے بیٹھنا کہ نا مولوی سبحان اللہ نہیں آکڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں نے اپنے 2 صحابہ دی گل سنی نا، ہن جملہ توجہ نہ سنیا جے، خصوصاً میرے نوجوان دوست جڑے نے جڑے دوجے تیجے نال متکے لائی رکھ دے ہونا ذرا وہ سنیا جے۔ کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اپنے 2 غلاماں دا جملہ سنیا ہے، انہاں عرض کی تھی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے اسی 2 گھروں اپنے چلے ہاں، ارادہ لے کے آئے ہاں کہ تھوڑے کولوں جا کے مسئلے پوچھ کے ہونے ہاں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا غلامو اگر تسی آکھو کہ جڑے سوال تسی کرن آئے ہو تواڈے کرن تو پہلے میں آپ ہی دس دینا وا تواڈے سوال کی نے انہاں دے جواب کی نے۔ فرمایا اگر تسی آکھو کہ میں تھوڑے سوال بھی دس دینا وا تہاڈے جواب بھی دس دینا وا، تے فرمایا اگر تسی آکھو تے آپ ہی تسی بیان کرو میں جواب دے دینا۔ ہن اگلا جملہ تواں صحابہ دا سنیا جے، ہاتھ جوڑ کے اندر سونیا اسی کی دسنا ہے، تسی ہوئی دس چھڑو، تسی دسو گے ساڈا ایمان ہور بد جائے گا۔ آئی صحابہ دا عقیدہ کہ حضور دی جتھے عظمت دی گل آئے تے صحابی جتھے حضور دے علم پاک دی گل آئے صحابی سن کے سونیا ساڈا ایمان اور ود جاندا ہے۔ حضور تسی خود دسو۔ ہن سنو میرے آقا کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا میرے غلاموں تسی گھروں 2 میں ارادہ کر کے آئے ہو کہ جا کے اسی پوچھاں گے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے جدو کوئی حاجی بندہ اپنے گھروں چلدا ہے کعبے وال چلدا ہے کہ جا کے کعبے دا طواف کردا ہے اللہ انہوں ثواب کنا دیندا ہے فرمایا تسی یہ سوال اپنے ذہن وچ سوچ کے آئے ہو جی آقا بالکل یہی سوچ کے آئے سو فرمایا اگلا تسی سوال اے سوچ کے آئے ہو تسی آندے سو جا کے پوچھاں گے سونے اے فرماؤ طواف کرنے تو بعد جدو بندہ 2 نفل پڑھدا ہے او نفل پڑھنے دا کنا کو ثواب ہے تے تیسری گل ہے تسی اے سوچ کے آئے سو کہ جا کے پوچھاں گے سونے اے فرماؤ صفا تے مروہ تے دوڑ لان دا کنا کو ثواب ہے تے اے بھی سوچ کے آئے سو کہ جا کے پوچھاں گے عرفہ میدان عرفات وچ جا کے بین دا کنا ثواب ہے تے اے بھی سوچ کے آئے سو ایک شیطانہ نو پتھر مارن دا کنا ثواب ہے اے بھی سوچ کے آئے سو کہ جدو بندہ قربانی کردا ہے کہ پھر کنا اللہ ثواب عطا فرماندا ہے فرمایا تسی اے بھی سوچ کے آئے سو کہ قربانی کر کے بندہ جدو سر منڈاندا ہے ٹنڈ کراندا ہے پھر اللہ کنا ثواب دیندا ہے کہ جدو سر منڈا کے بندہ طواف زیارت کردا ہے اللہ انہوں پھر کنا کو ثواب عطا فرما دیندا جدو میرے نبی نے اے جملے بولے نے وہ دوویں صحابی بول کے آندنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ دی عزت دی قسم ہے جنہیں تھانو رسول بنا کے مبعوث کیتا ہے سونے اللہ دی قسم ہے سونے اسی دوویں کروں اے پورے 8 سوال سوچ کے آئے سرکار پورے 8 سوال اسی سوچ کے آئے سا کہ جا کے سرکار کلو اینا سوالان دے جواب پوچھاں گے تو سونے اسی تے بولے بھی نہیں اجے لب کھولے بھی نہیں سونے تسا سوال بھی آپ ہی ارشاد فرما دیتے ہیں میرے نبی نے فرمایا سنو سوال دسے نے نا تو ہون میں تھوانو اینا سوالان دے جواب بھی دس دینا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ اپنے گھروں سواری تے بہ کے نکلدا ہے یا پیدل چلدا ہے فرمایا بندہ جننے قدم چلدا ہوندا ہے جے سواری تے بیٹھے تاں جے سواری تو تھلے وے پیدل چلدا پیا تاں ہر بندہ فرمایا بندہ جننے قدم چلدا آئے گا یا سواری تے بہ کے آئے گا سواری دے قدم رکھن تے بھی اللہ ایک نیکی دے گا قدم چکن تے بھی ایک نیکی عطا فرمائے گا فرمایا کہ اللہ ایک گناہ بھی مٹائے گا اللہ ایک درجہ بھی بندے دا بلند فرما چھڑے گا فرمایا دوجی گلے میں تسا پوچھیا بندہ طواف کرے طواف تو بعد 9 نفل پڑے نفلہ دی اللہ کنا اجر عطا فرمائے گا فرمایا سن لو تیرا بندہ طواف کعبہ کر کے فرمایا 2 نفل پڑے گا مقام ابراہیم دے کول فرمایا اللہ کریم اس بندے نو بنی اسماعیل وچوں ایک غلام دے آزاد کرنے دا ثواب بھی عطا فرما چھڑے ایک بنی اسماعیل دے وچوں ایک بندے غلام نو آزاد کرانے دا اللہ ثواب عطا فرمانا ہے تیسری گل آپ نے فرمایا جڑا بندہ صفا مروہ تے دوڑ کردہ ہے نا صحیح کردہ ہے فرمایا اللہ رب العالمین انہوں 70 غلام آزاد کرنے دا ثواب عطا فرما چھڑ دے کتنا ثواب بھائی او بولو یار کتنا ثواب 70 غلامانو آزاد کرنے دا اللہ ثواب عطا فرماندہ ہے تو فرمایا جدو بندہ میدان عرفات چاہ کے قیام کردہ نا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا وال توجہ فرماندہ ہے اور فرماندہ ہے او فرشتے ہو اللہ فرشتہ والوے کے فخر کردہ ہے او فرشتے ہو او بیکھو زمین تے زمین وال ذرا نظر مارو ہاں اے میرے بندے دور دراز علاقیاں وچوں آئے جے اینا دے کپڑے گرد آلود نے اینا دیاں زلفاں گرد آلود نے فرمایا بیکھو اتنا لمبا سفر کر کے صرف میری رضا دی خاطر تھے آئے نے فرمایا اے بندے میری رحمت اور میری بخشش دی امید لے کے آئے نے فرمایا فرشتیوں سن لو اگر اینا بندیاں دے جڑے تھے میدان عرفات چاہ کے بیٹھے نے اینا بندیاں دے اگر گناہ ریت دے ذریعہ تو بھی زیادہ ہون اگر اینا دے گناہ سمندر دے وچ بننے والی چاگتوں بھی زیادہ ہون فرمایا فرشتوں مینوں میری رحمت دی قسم ہے میں سارے دے گناہ بھی معاف فرما چھڑا
میں انہاں دے سب دے گناہ معاف کر دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا پھر اور سنو جی آقا فرمایا اللہ کریم فرماندا ہے او میرے بندیو جڑے میدان عرفات وچ بیٹھے ہو ہن انج کرو ایتھوں نکلو جلدی کرو تے مزدلفہ ول جاؤ تے مزدلفہ وچ جا کے ببو تے فرمایا میرے کولوں بخشش منگو تسی اپنی بخشش منگو گے میں تہاڈی بھی بخشش کر دیاں گا تے جدے واسطے بخشش منگو گے میں اودی بھی بخشش فرما چھڑاں گا اگے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پوچھا جے جڑا بندہ فرشتیاں نو پتھر مارے انہوں کتنا فائدہ ہوندہ ہے جی آقا فرمایا بندہ جننے پتھر مارے گا نا ہر پتھر دے بدلے اللہ بندے دا ایک کبیرہ گناہ معاف فرما چھڑے گا کنا ایک کیڑا گناہ کبیرہ گناہ اللہ معاف فرمائے گا تے فرمایا اس تو بعد جڑا بندہ قربانی کر دے فرمایا اللہ کریم او دی قربانی دا ثواب اپنے کول رکھے گا فرمایا گا بندے تو قیامت والے دن آئیں گا پھر میں تینوں ادا اجر عطا فرماواں گا فرمایا تے جدو بندہ اپنا سر مڑاندا ہے نا جدو سر مڑاندا ٹنڈ کراندا ہے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے اللہ تعالی اس بندے دے ہر وال دے بدلے حج دی کتنی فضیلت ہے یار یہ سارے کام حج جی جا کے بندہ کردا ہے نا فرمایا جیڑا بندہ قربانی کر کے بعد اپنی ٹنڈ کردا ہے ہلاکہ کرواندہ ہے سر مڑاندا ہے فرمایا اللہ فرماندا ہے اے جیڑا تو وال لو آئے نا ہر وال دے بدلے میں تیرا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے ہر وال دے بدلے ایک گناہ تیرا معاف کر دیتا ہے اور تیری ایک نیکی نال لکھ دیتی ہے اگو او سے ابھی پتہ کی عرض کر دیں عرض کی تھی آقا تے جے اس بندے دے انے گناہ ہونی نہ جنہیں دے وال نے تے پھر جے بندے دے انے گناہ ہی نہ ہونی جنہیں دے وال نے تے پھر میرے آقا کریم نے فرمایا پہلے تے ہے نا جڑا بندہ اپنی ٹنڈ کراندا ہے اوتھے فرمایا اللہ او دے ہر وال دے بدلے ایک گناہ معاف کردا تے ایک نیکی لکھدا ہے تے جس بندے دے گناہ انے ہے ہی نہیں فرمایا اللہ ہر وال دے بدلے ایک نیکی اس نوں عطا فرما چھڑدا ہے تے آپ نے فرمایا تے جڑا بندہ طواف زیارت کردا ہے 8واں کام جدو کردا ہے نا آخری طواف کردا ہے آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے جدو بندہ پھر طواف زیارت کردا ہے نا طواف زیارت آخری طواف کر کے جدو بندہ واپس پلٹ دا ہے تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے اس ٹائم بندہ جدو آخری طواف کر بہندا ہے نا تے او دا حال ہے ہوندا ہے کہ او دے جسم تے ایک بھی گناہ نہیں رہ جاتا ایک بھی گناہ او دے جسم تے نہیں رہ جاتا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس بندے دے کول کردا ایک فرشتہ تے آ کے کردا کی ہے اس بندے دے اے دوواں موڈیاں دے درمیان ایتھے رکھدا ہاتھ فرشتہ بندے دے دوواں موڈیاں دے درمیان ہاتھ رکھدا ہے تے ہاتھ رکھ کے پتہ فرشتہ کی کہندا ہے آندا ہے او مصطفیٰ دیا غلاما او جا آج تو نویں سرے عمل شروع کر پچھلے تیری زندگی دے سارے گناہ اللہ نے معاف کر چھڑے آج تو نویں زندگی دا آغاز کر پچھلے گناہ تیرے رب نے سب معاف فرما دیتے نہیں آج تو بعد جا کے اپنی نویں زندگی دا آغاز کر تو گرامی قدر حضرات حج بیت اللہ حج کرنا بہت بڑی ایک عظیم سعادت ہے اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ سانو بھی یہ سعادت عطا فرمائے